بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 36 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 31۔ خدا، رسول اور ائمہ کی حقیقی معرفت نہیں ہو سکتی، صفحہ نمبر 665۔ پہلی فصل، وصف حق سے ممانعت اور منع عجز، صفحہ نمبر 667۔ ذات حق کی توصیف کا معیار، صفحہ نمبر 668۔ اسماء و صفات کی حقیقت کا علم ممکن نہیں ہے، صفحہ نمبر 670۔ دوسری فصل، انبیاء و اولیاء کے مقام روحانیت کی معرفت سائرین کے لیے مقدور نہیں ہے، صفحہ نمبر 671۔ تیسری فصل، عبد احتجب اللہ عز و جل بس میں چند احتمال کا ذکر، صفحہ نمبر 672۔ بیان مرحوم فیض، صفحہ نمبر 672۔ بیان مجلسی، صفحہ نمبر 673۔ چوتھی فصل، معنی تفویض امر با رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 675۔ جبر و تفویض کا مطلب اور دونوں کے محال ہونے کا بیان، صفحہ نمبر 676۔ تفویض بعض امور بر رسول خدا، صفحہ نمبر 678۔ پانچویں فصل، مقامات ائمہ علیہم السلام، صفحہ نمبر 679۔ عصمت کی حقیقت اور اس کا منشا، صفحہ نمبر 681۔ یقین سبب عصمت، صفحہ نمبر 681۔ چھٹی فصل، ایمان کی صفت بیان کرنا غیر ممکن، صفحہ نمبر 682۔ اس دنیا کے اندر عذاب آخرت اور حقیقت نعمت کی معرفت ناممکن ہے، صفحہ نمبر 683۔ 31ویں حدیث، صفحہ نمبر 665۔ جناب زرارہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، خداوند عالم کی صفت نہیں بیان کی جا سکتی اور اس کی صفت کیوں کر بیان ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اور ان لوگوں نے خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسے قدر نہیں کی، پس خدا کی جو بھی عظمت و توصیف بیان ہوگی، خدا اس سے کہیں بزرگ ہے۔ اسی طرح رسول خدا کی بھی توصیف نہیں بیان کی جا سکتی، اور بھلا اس بندہ رسول کی توصیف کیوں کر بیان کی جا سکتی ہے جس کو خدا نے 7 پردوں میں چھپا رکھا ہو اور زمین میں اس کی اطاعت ویسی واجب قرار دی ہو جیسی آسمانوں میں اپنی، اور جس کے لیے خدا نے فرمایا رسول جو بھی تم کو حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور جس کے لیے فرمایا جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور خدا نے امور کو ان کے سپرد کر دیا، نیز ہماری بھی توصیف نہیں کی جا سکتی، اور ان حضرات کی توصیف کیوں کر کی جا سکتی ہے جن سے خدا نے رجس کو دور کر دیا ہے؟ مومن کی بھی توصیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب مومن اپنے برادر مومن سے ملاقات کر کے مصافحہ کرتا ہے تو خدا ان کی طرف نظر کرتا ہے، اور اس وقت ان کے گناہ اس طرح گرنے لگتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ پہلی فصل، عدم توصیف حق کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خدا کی توصیف نہیں کی جا سکتی، تو اس سے وہ اوصاف مراد ہیں جو اہل جہل و جدل، متکلمین وغیرہ نے جن سے خدا کی توصیف کی ہے، اور وہ توصیف تحدید و تشبیہ بلکہ تعطل خدا مستلزم ہے، جیسا کہ خود اس حدیث میں اللہ حق کے قدروں سے اشارہ کیا گیا ہے، اور کتاب کافی میں بہت سی روایات کی دلالت توصیف کی ممانعت پر موجود ہے۔ عبد الرحیم کہتے ہیں، میں نے عبد الملک کے واسطے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تحریر کیا۔ عراق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی توصیف صورت اور تخطیط یعنی رگ و پے یا شکل و حیت سے کرتے ہیں۔ میں آپ پر فدا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں تو توحید کے بارے میں صحیح مذہب تحریر فرما دیں۔ اس کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا، خدا تم پر رحمت نازل کرے، تم نے توحید کے بارے میں سوال کیا ہے اور ان لوگوں کے مختار کے بارے میں پوچھا ہے جو تمہارے سامنے یعنی اہل عراق، تو سنو وہ خدا بہت بزرگ ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے اور بغیر کان کے سنتا ہے۔ توصیف کرنے والے جو اس کے بندوں سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں وہ اس سے کہیں بزرگ و برتر ہیں۔ یہ لوگ تو خدا پر جھوٹ و افطرا باندھتے ہیں،
لہذا خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ اس کو سمجھ لو کہ توحید کے بارے میں صحیح مذہب وہی ہے جس کو قرآن نے صفات الہی کے بارے میں بتایا ہے۔ پس خدا سے بطلان و تشبیہ کی نفی کرو، نفی صفات نہ کرو کہ یہ خود بطلان ہے، اور نہ خدا کے لیے ایسے صفات ثابت کرو جو شبیہ بمخلوق ہیں، کیونکہ یہی تشبیہ ہے، وہی اللہ ہے جو ثابت ہے اور موجود ہے۔ توصیف کرنے والوں نے جو اوصاف ثابت کیے ہیں خدا ان سے کئی بزرگ و برتر ہے۔ قرآن سے تجاوز نہ کرو ورنہ بیان و تعلیم الہی کے بعد ضلالت و گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اس حدیث میں تأمل کرنے اور صدر و ذیل میں صحیح غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توصیف حق کی نفی سے مقصد صفات میں غور و فکر نہ کرنا اور مطلقہ خدا کی توصیف نہ کرنا نہیں ہے، جیسے کہ بعض بزرگ محدثین نے فرمایا ہے، کیونکہ اس حدیث میں تعطل و تشبیہ کی نفی کا حکم دیا ہے، جیسا کہ بعض دیگر روایات میں بھی آیا ہے، اور یہ چیز صفات میں تفکر کیے بغیر اور ان کا مکمل علم حاصل کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ امام کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ذات خدا کے لائق نہ ہو اس سے توصیف نہ کریں، جیسے صورت و شکل وغیرہ جو مخلوق کے صفات ہیں اس سے توصیف نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں امکان و نقص کے لوازمات میں سے ہیں اور خدا ان سے بری و منزہ ہے۔ لیکن خدا کی توصیف ان چیزوں سے کرنا جو اس کی ذات کے لائق و مناسب ہیں اور علوم عالیہ میں ان کے صحیح برہان کی میزان ہے، تو یہ بات ایسی ہے جس سے قرآن، سنت رسول، احادیث اہل بیت بھری پڑی ہیں، بلکہ خود حضرت نے بھی اجمالی طریقے سے اس حدیث میں اس کی میزان صحیح برہانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ویسے اس کے اطلاق میں اس وقت بحث کرنا ہمارے مقصد سے خارج ہے، اور حضرت صادق نے جو یہ فرمایا ہے توصیف حق میں کتاب خدا سے خارج نہ ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ایک دستور و قاعدہ ہے جو صفات کی میزان کو نہیں جانتے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو صفات خدا قرآن میں ہیں ان کے علاوہ دوسرے صفات سے اس کی توصیف جائز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے خود حضرت نے اپنے مقابل کو قاعدہ بتانے کے باوجود بھی خدا کی توصیف دو ایسی صفتوں اور اسم سے کی ہے جو میری نظر میں قرآن میں نہیں ہے، اور وہ ایک تو لفظ ثابت ہے، دوسرا لفظ موجود ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ناقص عقل کے ساتھ جو اوہام سے ملی ہو اور نور معرفت و تائید غیبی الہی سے منور نہ ہو، خدا کی کسی صفت سے وصف بیان کرنا چاہے تو مجبوراً یہ ضلالت تعطیل و بطلان میں واقع ہوگا، یہ ہلاکت تشبیہ میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا ہم جیسے اشخاص کے جن کے دلوں پہ غلیظ جہالت و خود پسندی و عادتوں اور برے اخلاق کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ عالم غیب کی طرف دست تصرف دراز نہ کریں اور اپنی طرف سے خدا نہ ایجاد کریں، کیونکہ اپنے خیال سے جو تو ہم کریں گے وہ ان کے نفوس کی مخلوق ہوگی، خدا نہ ہوگی، اور یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہ رہ جائے گی کہ ہم نے جو کہا ہے ایسے اشخاص عالم غیب کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ لوگ جہالت و خود پرستی پر باقی رہیں، یا نعوذ باللہ میں ان کو الحاد باسم اللہ کی دعوت دینا چاہتا ہوں، یا ان معارف سے جو چشم و چراغ اولیاء خدا اور بنیاد و اساس دین و دیانت ہے روک رہا ہوں، بلکہ ان غلیظ حجابوں کے دور کرنے کی یہ دعوت ہے، اور اس کی تنبیہ ہے کہ انسان جب تک حب جاہ و مال، دنیا و نفس اور اپنی ذات کی طرف مؤلف کی طرح جہالت و ضلالت اور خودبینی و خود پسندی میں مبتلا رہے گا، اور یہ چیزیں تمام ظلمانی حجابوں میں سب سے زیادہ غلیظ ہیں، معرف حقہ کے اصول اور مقصود اصلی تک وصول سے محروم رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ خدا کی طرف سے غیبی دستگیری یا اس کے اولیاء کامل کی مدد شامل حال نہ ہو تو معلوم نہیں اس کا امر کہاں تک منتہا ہو اور اس کی انتہائی حرکت اور غایت سیر کیا ہے۔ دیار جہالت کے ہم لوگ سرگزشتہ صحرائے ضلالت کے متحر و پریشان خودی اور خود پرستی میں سرگرم ہم جیسے حضرات جو اس ظلمت کدہ ملک و طبیعت میں آئے اور چشم بصیرت نہ کھولی اور تیرے جمال زیبا کو چھوٹے بڑے آئینوں میں نہ دیکھا، اور نہ ہی تیرے نور ظہور کو آسمانوں اور زمینوں کے اطراف میں چمگادڑ صفت بن کر مشاہدہ کیا، اور زمانے میں چشم کور و دل و محجور کے ساتھ زندگی بسر کی، اور غفلت و نادانی کی صورت میں پوری عمر صرف کر دی۔ اگر خدا کا لطف میں بے پایا اور غیر متناہی رحمت ہماری مدد نہ کرتی اور دل کے اندر سوز و گداز اور قلب میں محبت کی چنگاری نہ پیدا کرتی
روحانی جذبہ نہ عطا کرتی تو ہم تا ابد اسی تحیر میں رہتے اور کسی جگہ نہ پہنچ سکتے، لیکن تیری نعمتیں تو بے مانگے ملی ہیں اور تیری رحمتیں بے سابقہ ہیں۔ پروردگار اپنا فضل و کرم فرما، ہماری مدد کر، اپنے جلال و جمال کے انوار کی ہدایت کر، ہمارے قلوب کو اپنے اسماء و صفات کے نور سے منور و روشن فرما۔ اسماء و صفات کی حقیقت کا علم ناممکن ہے۔ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ خدا کے اوصاف کی حقیقت کا ادراک اور ان اوصاف کا احاطہ اور ان کی کیفیت کا علم ایک ایسی چیز ہے جس کی بلندی تک دست برہان تک کی رسائی کوتا ہے اور جس کے مغز تک عارفوں کی پہنچ غیر ممکن ہے۔ برہانی نقطۂ نظر سے اور حکمت رسمی کے علماء کے نظریے تفکر سے یا اسماء و صفات کے مباحث میں ارباب اصطلاحات عرفانی نے جو کچھ بھی ذکر کیا وہ سب ان کے مسلک کے اعتبار سے صحیح اور برہانی ہے، لیکن خود علم ایک دبیس قسم کا حجاب ہے۔ جب تک تقوی کامل اور شدید ریاضت و انقطاع تام اور خدا کی بارگاہ میں صادق مناجات کے ساتھ توفیقات الہی کے ذریعے اس پردے کو چاک نہ کیا جائے، سالک کے قلب میں جلال و جمال کے تجلیات طلوع نہ ہوں گے اور قلب مہاجر اللہ مشاہدہ غیبیہ اور تجلیات اسماعی و صفاتی کے حضور عیانی پر تجلیات ذاتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان طلب و بحث سے جو خود تذکر حق ہے باز رہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ علوم حقہ کا بیج بوئے بغیر اس کے معین مشرائط کے ساتھ معرفت کا شجرہ طیبہ قلب میں رویدہ ہو یا پھر ثمر ہو۔ اس لیے شروع میں انسان کو چاہیے کہ تمام شرائط اور محتمام کے ساتھ علمی ریاضتوں سے دستکش نہ ہو، کیونکہ کہا گیا ہے علوم مشاہدات کے بیج ہوا کرتے ہیں، اور اگر بعض موانع کی وجہ سے علوم اس عالم میں انسان کو بھرپور نتیجہ نہ دے سکیں تو دوسرے عوالم میں دل پسند نتائج دیں گے، مگر سب سے عمدہ اور اچھی چیز مقدمات و شرائط کا بجا لانا ہے۔ بعض سابق حدیثوں کی شرح میں نے بعض شرائط کو بیان کر دیا ہے۔ دوسری فصل، انبیاء و اولیاء کی روحانیت کی حقیقت کا علم قدامت فکر سے حاصل نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام و ائمہ معصومین علیہم السلام، خصوصاً حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کمال اور ان کے روحانیت کی معرفت غور و فکر اور سیر نفس و آفاق سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرات انوار غیبیہ الہیہ ہیں اور خدا کی جلال و جمال کی روشن نشانیاں ہیں اور مظاہر تامہ ہیں، اور سیر معنوی و سفر اللہ کے سلسلے میں فنائے ذاتی کی غایت قصویٰ اور قاب قوسین و ادنیٰ کے انتہائی عروج پر فائز ہیں۔ اگرچہ صاحب مقام بالذات خاتم المرسلین اور دیگر حضرات اس ذات مقدس کے عروج میں تابع ہیں، میں اس وقت حضور سرور کائنات کی کیفیت سیر اور حضرت کی معراج روحانی اور دوسرے انبیاء و اولیاء کرام کے معراج کو بیان کرنے کے درپے نہیں ہوں۔ صرف ایک حدیث جو ان حضرات کی نورانیت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ان کی نورانیت کا ادراک بھی باطنی نورانیت اور جذبہ الہی کا متقاضی ہے۔ جابر کہتے ہیں، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عالم کے علم کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، اے جابر، انبیاء اور اوصیاء میں 5 روحیں ہیں۔ نمبر 1 روح القدس، نمبر 2 روح الایمان، نمبر 3 روح الحیات، نمبر 4 روح القوا، نمبر 5 روح الشوا۔ اے جابر، روح القدس کے ذریعے عرش سے لے کر زیر فرش تک کے سارے امور و مطالب کو یہ حضرات جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے جابر، ان چاروں روحوں کو آفت و مصیبت لاحق ہوتی ہے، مگر روح القدس وہ لہو و لہب میں کبھی مبتلا نہیں ہوتی۔ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا، اسی طرح ہم نے روح کو اپنے حکم سے تمہاری طرف بھیجا جبکہ تم نہیں جانتے تھے، کتاب و ایمان کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا، روح خدا کی مخلوقات میں ایسی مخلوق ہے جو جبرائیل و میکائیل سے بھی بڑی ہے، اور یہ رسول خدا کے ساتھ رہا کرتی تھی، ان کو خبر دیا کرتی تھی، رسول کے بعد وہ ائمہ کے ساتھ رہتی ہے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اوصیاء کی روحانیت بہت ہی بلند ہے، جس کی تعبیر روح القدس سے کی گئی ہے، اور اسی مقام کی وجہ سے وہ حضرات تمام ذرات کائنات پر احاطۂ
علمی و قیومی رکھتے ہیں اور اس روح کے اندر غفلت، نیند، سہو، نسیان، دیگر حوادث امکانیہ و تجدیدات و نقائص ملکیہ کا امکان نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عالم غیب مجرد اور جبروت اعظم سے ہے۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ روح مجرد کامل جبریل و میکائیل جو مقام قرب جبروت کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ عظیم ہیں سے بھی اعظم ہیں، البتہ وہ خاصان خدا جن کی تینیت کی تخمیر خود دست قدرت جمال و جلال نے کیا ہو، اور ان کے کامل آئینوں میں تمام اسماء و صفات و مقام احدیت کی تجلی ذاتی اولی کا ظہور ہوا ہو، اور ان کو خلوت گاہ غیب ہویت میں اسماء و صفات کے حقائق کی تعلیم دی گئی ہو۔ ان کے دامن کبریاء جلال و جمال تک اہل معرفت کے دست امید کی رسائی اور اصحاب قلوب کے پائے معرفت کا ان کے اوج کمال تک وصول غیر ممکن الحصول ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی میں ہے، مؤلف کتاب نے مقام نبوت و ولایت کے بارے میں بہت مختصر سا تعارف گزشتہ زمانے میں اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں اس طرح کرایا جس طرح چمگادڑ آفتاب عالمتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہے۔ تیسری فصل حدیث کے اس فقرے میں اس بندے کی توصیف کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے جس کو خدا نے 7 حجابوں میں چھپا رکھا ہے۔ علماء نے کئی احتمالات بیان کیے ہیں، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس احتمال کو محدث عارف کامل مرحوم فیض کاشانی نے بیان کیا ہے کہ خداوند عالم کے نور و ظلمت کے 70,000 حجاب اور 70,000 حجاب حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے ان سب کو انوار جمال الہی خاکستر کر دیتے ہیں۔ احتمال ہے کہ کا مطلب یہ ہو کہ سارے حجابات اٹھا دیے گئے، صرف 7 حجاب باقی ہیں، اور شاید تمام احتمالات میں یہ احتمال سب سے زیادہ مناسب ہو، لیکن اس میں لفظاً و معنی دونوں طرح مناقشہ ہے۔ لفظی مناقشہ تو یہ کہ تعریف و توصیف کے مقام پر مناسب تھا کہ اس طرح تعبیر کی جاتی، دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہا جاتا کہ کمال پیغمبر اور ان کی توصیف نہ کر سکنا ان حجابوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ 7 حجابوں کی وجہ سے توصیف نہیں ہو سکتی، پس مناسب تھا کہ اس کو عدم حجاب ذکر فرماتے ہیں۔ اور معنوی مناقشہ یہ ہے کہ بظاہر یہ حجابات جو خدا کے لیے نور و ظلمت کے ہیں، یہ خلقی حجاب ہیں، اسماعی و صفاتی حجاب نہیں ہے، پس اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ نور رسول پاک سے اقرب کوئی اور خلق ہو، حالانکہ مسلم ہے کہ آن حضرت کی ذات مبارک اول مخلوق اور حجاب اقرب ہے، بلکہ آن حضرت کے لیے تو کوئی اسماعی یا صفاتی حجاب بھی نہیں ہے، جیسا کہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ اسی طرح مقامات اور حضور کے لطائف سبیں بھی خود ان کے لیے حجاب نہیں ہیں۔ نمبر 2، دوسرا احتمال وہ ہے جس کو علامہ مجلسی نے معقول سمجھا اور اس کو بعض ذکر سے بھی نقل فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جملہ کیف بطور مقدمہ ذکر کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آن حضرت کی توصیف بعد والے جملوں سے کی جائے، یعنی اس بندے کی توصیف کیوں کر ممکن ہے جس کو خدا نے بندوں سے 7 پردوں کے پیچھے چھپا رکھا ہو، اور جس کی اطاعت کو زمین میں اپنی اطاعت کی طرح آسمان میں قرار دیا ہو، جیسے کوئی بادشاہ اپنے رعایا سے 7 حجابوں کے بعد بیٹھتا ہو اور رعایا کے لیے اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، مگر یہ کہ وہ بادشاہ اپنے ایک وزیر کو رعایا کے لیے واسطہ قرار دے دے اور اس کو رعایا کی طرف بھیج دے اور ان کو لکھ دے کہ اس وزیر کا حکم میرا حکم ہے، اور 7 حجاب سے مراد 7 آسمان ہیں کہ ان کے پیچھے سے خدا کی وحی رسول کے واسطے سے ہم تک پہنچا کرتی ہے۔ ایک اور احتمال اسی کے قریب دیا ہے، مگر اس میں 7 حجاب سے مراد حجب نوریہ اسماعیہ لیا گیا ہے۔ اس احتمال میں اگرچہ مناقشہ معنوی تو نہیں ہے، لیکن بحسب لفظ و مقام توصیف یہ بھی بعید ہے، بلکہ سابق سے زیادہ بعید ہے۔ اس جگہ ایک اور احتمال بھی ہے جو معنی کے اعتبار سے صحیح و دلچسپ ہے اور بحسب مقام بھی مناسب ہے، مگر اس احتمال کی صحت 2 باتوں میں سے کسی ایک پر مبنی ہے، اور وہ دونوں یہ ہیں۔ نمبر 1، احتجاب معتدی اور حجب کے معنی میں استعمال ہوا ہو،
نمبر 2، اور یا اس کا بے سے معتدی کرنا جائز ہو اور دونوں صورت میں مفعول مقدر ہو۔ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات صحیح مان لی جائے تو وہ احتمال یہ کہ اس بندے کی توصیف کیوں کر ممکن ہے جس کو خدا نے 7 حجابوں میں چھپائے رکھا ہو، اور اس کے جمال و روحانیت کے لیے جو مشیت کے ہم افق ہیں، مرتبہ طبیعت سے مشیت مطلقہ کے مرتبے تک 7 حجاب قرار دیے ہوں، یا خود حضرت کے مرتبہ ملک طبیعت سے مقام غیب ہویت تک 7 حجاب قرار دیے ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ لغت اور استعمالات میں احتجاب کے متعدی ہونے پر مجھے کوئی شاہد نہیں ملا، اگرچہ بعض علماء ادب نے فرمایا کہ بے سے متعدی کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ چوتھی فصل، توفیض امر بے رسول خدا کا مطلب، جیسا کہ اس حدیث اور دیگر احادیث میں بھی اس پر دلالت موجود ہے۔ اس بات کو سمجھ لو کہ توفیض کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو جبر توفیض کی بحث میں بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم غیب و مجرد کی انتہائی تخلیق سے عالم خلق و تکوین کی انتہا سے انتہا تک کسی بھی امر کو نعوذ باللہ اپنے تصرف قیومی سے معزول کر کے اس امر کو کسی بھی موجود کے، خواہ وہ کامل و تام ہو، روحانی ہو، صاحب ارادہ و اختیار ہو، یا موجود طبعی ہو، مسلوب و شعور والا ارادہ ہو، حوالے کر دے کہ وہ موجود اس امر میں مستقل تصرف سے تام رکھے، اور اس معنی کے اعتبار سے تفویض نہ ہو تو اس امور تشریع میں اور نہ امور تکوینی میں ممکن ہے، اور نہ سیاست عباد اور نہ تعدیب عباد میں کسی کے لیے ممکن ہے، اور یہ تفویض واجب میں مستلزم نقص و امکان ہے، اور ممکن میں باعث نفی احتیاج و امکان ہے۔ اور اس تفویض کے مقابلے میں جبر ہے، جس کا مطلب تمام مراتب و وجود سے آثار خاصہ کا سلب کرنا ہے اور ایک دم سے اسباب و مسببات کی تفی کرنا اور وسائط کا ساقط کرنا ہے، اور یہ جبر بھی مطلقاً باطل اور برہان قوی کے مخالف ہے، اور یہ بھی افعال مکلفین سے مخصوص نہیں ہے جیسا کہ مشہور ہے، بلکہ اس معنی سے جبر و تفویض کی نفی خدا کی وہ سنت ہے جو تمام مراتب و وجود اور مشاہدہ غیب و شہود میں جاری ہے، لیکن اس کی تحقیق اس کتاب کے وظیفے سے خارج ہے، اور جو روایات جبر و تفویض کی نفی کرتی ہیں وہ تفویض کے اسی معنی پر محمول ہیں، اور جو روایات تفویض کو ثابت کرتی ہیں خواہ بعض احکام کی تشریح ہو، جیسے کافی کی وہ روایت جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے رسول خدا نے آنکھ اور نفس کی دیت معین فرمائی ہے، اور نبید جو کی شراب اور ہر نشہ آور شے کو حرام قرار دیا۔ ایک شخص نے پوچھا کیا کوئی چیز یعنی وہی آئے بغیر خود سے حرام کیا ہے؟ فرمایا ہاں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول خدا کی اطاعت کرتا ہے اور کون معصیت کرتا ہے، یا جیسے نمازوں میں چند رکعتوں کا اضافہ کرنا اور ماہ شعبان کے روزوں کا مستحب کرنا، یا ہر ماہ کے 3 دن کے روزوں کا مستحب کرنا، یا مخلوق کے مطلق امور کی تشریح ہو جیسا کہ دیگر روایات میں ہے۔ مثلا کافی کی روایت زرارہ کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، خدا نے اپنے نبی کے سپرد اپنی مخلوق کے امور کر دیے تاکہ اس کی اطاعت کو دیکھے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، رسول جس کا حکم دے اس کو بجا لاؤ اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ، اور دیگر روایات جو اسی مضمون کے قریب ہیں وہ دوسرے معنی پر محمول ہیں۔ علماء اعلام نے اس سلسلے میں چند وجوہ اور چند محامل کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ محدث خبیر مجلسی نے سق الاسلام کلینی سے اور اکثر محدثین سے جس کو نقل فرمایا ہے اور خود بھی اس کو اپنا مختار قرار دیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ خداوند عالم نے رسول اکرم کو اس طرح مکمل کرنے کے بعد کہ حضرت کسی ایسی چیز کو اختیار نہ کریں جو حق و ثواب کے موافق نہ ہو، اور اسی طرح حضرت کے دل میں کوئی ایسی چیز خطور نہ کرے جو خواست خدا کے مخالف ہو۔ بعض امور کی تعیین نے تفویض فرمائی، مثلا واجب نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کرنا، نماز و روزے میں نوافل کا معین کرنا وغیرہ، اور یہ تفویض بارگاہ اقدس الہی میں حضور کی کرامت و شرف کے اظہار کے لیے، اور حضرت کی اصل لین اور ان کا اختیار وحی و الہام کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں ہے۔ پھر جب حضرت کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں تو وحی کے ذریعے اس کی تاکید ہو جاتی ہے۔
علامہ مجلسی نے اسی وجہ کے قریب قریب کچھ دوسرے وجوہ بھی شمار کرائے ہیں، مثلاً امر سیاست و تعلیم و تادیب مخلوق حضرت کے تفویض کی گئی، یا بیان احکام اور اس کا اظہار حضرت کے تفویض کیا گیا، یا مسئلہ اوقات کے پیش نظر اس کا عدم اظہار مثلاً تقیہ کے وقت رسول اور ائمہ کے لیے تفویض کیا گیا۔ لیکن ان بزرگوں نے جو وجوہ و اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی میں بھی بطور ضابطۂ برہانیہ تفویض امر کی ایسی کمیت نہیں بیان کی گئی جو اصول حق سے منافات نہ رکھتی ہوں۔ اسی طرح اس تفویض جائز اور اس تفویض محال میں کوئی فرق نہیں بیان کیا گیا، بلکہ علماء کے کلمات سے خصوصاً مجلسی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مطلق امر ایجاد امانت و رزق و حیا خدا کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں انجام پائے تو یہ تفویض ہے، اور اس کا قائل کافر ہے، اور کوئی بھی صاحب عقل اس کے کفر میں شک نہ کرے گا۔ اور ان حضرات علماء نے کرامت و معجزات کو مطلقاً از قبیل استجابت دعا قرار دیا ہے، اور ان امور کا فعل خدا کو قرار دیا۔ البتہ تفویض تعلیم و تربیت، خلق، انفال و خمس کا دینا نہ دینا اور بعض احکام کا جعل کرنا، اس کو صحیح اور جائز قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بحث ان مباحث میں سے ہے جن کے سلسلے میں تنقیح کم ہوئی ہے، چی جائے کہ کسی میزان صحیح کے تحت بیان کیے گئے ہوں، شاید مطلب کہ ایک گوشے کو لے کر اس سے بحث کی ہے۔ مؤلف کتاب اپنے دست کوتا اور قلت استطاعت و اطلاع و کاغذ سے پارا و شکستہ قلم کے ساتھ اس وادی حیرت میں از روئے مقدمات قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک اجمالی اشارہ بطور نتیجہ البرہان کرنے پر مجبور ہوں، اور اظہار حق کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تفویض کے معنی کی طرف اجمالی اشارہ۔ یہ جان لینا چاہیے کہ تفویض محال کا مطلب یہ کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور خدا اور بندے کے ارادے کو مستقل اور تاثیر قدرت کو تسلیم کر لیں، اور اس سلسلے میں چھوٹے و بڑے امور میں کسی فرق کے قائل نہ ہو۔ اس لیے زندہ کرنا، موت عطا کرنا، ایجاد کرنا، کسی شے کو معدوم کرنا، ایک عنصر کو دوسرے عنصر میں بدل دینا، یہ سب چیزیں تفویض نہیں ہیں۔ اور تنکے پتے کو حرکت دینا بھی تفویض نہیں ہے، چاہے ملک مقرب یا نبی مرسل کے دلیلے سے ہی ہو۔ عقول مجردہ اور ساکنان جبروت اعلیٰ سے لے کر حیولائے اولیٰ تک اسی طرح ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ خدا کے ارادے کاملہ کا تابع فرمان ہے، کسی بھی امر میں کسی بھی طرح اختیار نہیں رکھتا، اور سب کے سب اپنے وجود اور کمال وجود میں، حرکات و سکنات میں، ارادہ و قدرت، بلکہ تمام شیون میں محتاج و فقیر، بلکہ فقیر محض اور محض فقیر ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خدا کی قیومیت اور بندوں کے احتیاج اور ارادہ الہی کے ظہور و نفوذ اور امور عظیمہ و صغیرہ کے درمیان سریان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جیسے ضعیف و ناتواں خدا کے بندے جس طرح چھوٹے موٹے اعمال پر قادر ہیں، مثلاً حرکت و سکون و دیگر افعال، اسی طرح اس کے خاص بندے اور ملائکہ مجردہ بڑے افعال پر قادر ہیں، جیسے زندگی عطا کرنا، موت دینا، رزق، ایجاد، اعدام وغیرہ، اور جس طرح ملک الموت پر موکل ہیں، اور ان کا لوگوں کی زندگی کا ختم کر دینا از قبل استجابت دعا نہیں ہے، اور جناب اسرافیل کا زندگی پر موکل ہونا از قبیل استجابت دعا نہیں ہے، اور تفویض باطل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ولی کامل اور قوی پاکیزہ نفس والا، جیسے انبیاء و اولیاء، موت و حیات، اعدام و ایجاد پر خدا کی دی ہوئی قدرت کی بنا پر قادر ہوں، تو یہ تفویض محال نہیں ہے، اور نہ اس کو باطل شمار کرنا چاہیے۔ اسی طرح بندوں کے امور کو کسی ایسی کامل روحانیت کے سپرد کر دینا جس کی مشیت خدا کی مشیت میں فنا ہو، جس کا ارادہ الہی کا ذلہ ہو، جس کا ارادہ عین ارادہ خدا ہو، جس کی ہر حرکت نظام اصلح کے مطابق ہو، خواہ وہ خلق و ایجاد سے متعلق ہو، خواہ تشریع و تربیت سے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ حق ہے، اور یہ در حقیقت تفویض بھی نہیں ہے، جیسا کہ اس مطلب کی طرف اشارہ ابن سنان کی حدیث میں جو اس کے بعد والی فصل میں ذکر کی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے معنی کے اعتبار سے تفویض کسی امر میں جائز نہیں ہے اور مضبوط ترین دلیلوں کے خلاف ہے، اور دوسرے معنوں کے اعتبار سے تمام امور میں جائز ہے،
اور بلکہ نظام بغیر اسباب و مسببات کی ترتیب کے درستی نہیں ہوگا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ تمام امور اپنے اسباب سے جاری ہوں۔ یہ تمام مطالب جو اجمالاً ذکر کیے گئے برہانی اور میزان صحیح برہانی اور ذوق و مشروب عرفانی اور سمعی شواہد کے مطابق ہیں۔